تمام کی تمام تعریفیں. لیکن آپ بلیو کریں کہ یہ لفظ جو ہے نا یہ اس کا حق ادا نہیں کرتا. انشاءاللہ وہ میں آپ کو تفسیر میں بتاؤں گی. آپ الحمد کے ساتھ تعریف پلس اس کے ساتھ آپ شکر لکھتے ہیں. تمام کی تمام تعریفیں اور تمام کے تمام شکر للہ. لی جو ہے وہ آپ ایک دفعہ یاد کر لیں گے تو پورے قرآن میں جہاں بھی آئے گا تو آپ کو مشکل نہیں ہوگا. لی کا مطلب ہوتا ہے لیے, اور اللہ اللہ کے لیے, رب جو رب ہے, العالمین تمام جہانوں کا. اس میں آپ دیکھیے کہ الحمد سے بھی پہلے الف لام تھا اور العالمین سے بھی پہلے الف لام ہے. اور عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ جو الف لام ہے وہ کسی بھی نکرہ کو معرفہ کرنے کے لیے, مینس کہ کسی عام چیز کو خاص کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کہتے ہو جیسے بک ہے کوئی, تو کوئی بھی بک ہے رائٹ, اور جب آپ اس کو دا بک کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ کوئی خاص بک کی آپ بات کر رہے ہیں. یہاں بھی جو الحمد ہے اور العالمین ہے, یہ دونوں جگہ پہ جو الف لام ہے وہ کسی نکرہ کو معرفہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور جو یا نون ہے آخر میں وہ جمع کے لیے ہے. یہ آپ تھوڑی دیر آپ اسی طرح سے بار بار سنتے رہیں گے, اپنے نوٹس اپنے ساتھ ساتھ بناتے رہیں. آپ یقین کریں کہ ایک سپارے کے بعد, میں اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی یہی کہتی ہوں کہ انشاءاللہ ایک سپارے کے بعد آپ خود سے ترجمہ, آپ کے پاس لکھا ہوا نہیں ہوگا نا, آپ پھر بھی کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اور اس کے العالمین میں تمام جہانوں کا رب, اور اب عالم جو ہے اس کا کوئی واحد نہیں ہے, صرف عالم جو ہے وہ اس میں جمع ہے. اور آپ سوچئے کہ عالم کی بھی جمع عالمین آ جاتی ہے. اور الحمدللہ رب العالمین, تمام کی تمام تعریفیں, تمام کے تمام شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں. جب ہم یہ کلمہ ادا کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ کلمہ اتنا بھاری ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی خلا ہے وہ اس کو بھر دیتا ہے, اور پھر میزان پہ سب سے بھاری ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز ہے. آخر اس کلمے میں کیا بات ہے؟ دیکھیے ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں, اب نماز کے بعد بھی 33 ٹائمز تو ہم پڑھتے ہیں نا, الحمدللہ الحمدللہ, ادھر پھریں ادھر, اگر تسبیح پکڑی ہوئی ہے تو تب بھی ہم پڑھتے جاتے ہیں. لیکن یہ کلمہ ہمارے دل سے نہیں نکلتا, کیونکہ ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. الحمد وہ شکر ہے. آپ کو میں ایک ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں کہ جیسے فار ایگزامپل آپ نے کسی کی مدد کی, آپ کو پتہ چلا کہ کسی کے گھر میں کھانا نہیں ہے, اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اور ان کے گھر میں کھانے کی چیزیں نہیں ہیں, اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی آج سے آپ کے گھر میں کھانا میرے گھر سے آیا کرے گا, اور آپ نے فکر نہیں کر لی. یا کسی بچے کی فیس نہیں تھی اور آپ نے اس کی فیس ادا کر دی, یا کسی کا بچہ بیمار تھا, وہ ہاسپٹل میں تھا, آپ نے جا کے اس کا بل دے دیا. کین یو امیجن کہ اس وقت اس کے پیرنٹس جب آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کس انداز سے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. یا آپ تھوڑا سا دوسری طرف لے جائیں کہ آپ سوچیں کہ اللہ نہ کرے کہ کبھی ہمیں ضرورت پڑی ہو, کہ ہمیں کسی کی ضرورت ہے اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم نے بچے کی فیس دینی ہے, اور کوئی آ کے ہمیں وہ فیس بچے کی ہماری پے کر دیتا ہے, تو ہم کس انداز سے اس کا شکر ادا کرتے ہیں. ہماری آنکھوں میں جو اس کے لیے عزت ہوتی ہے, جو ہماری پوری لینگویج, باڈی لینگویج اس کے سامنے جس طرح سے ہم کھڑے ہوتے ہیں, اور یہ نہ صرف اونلی اس ٹائم پہ, زندگی میں جب بھی اس کو ملیں گے, ہم کہیں بھی دور بیٹھے ہوئے ہم بھاگ کے جاتے ہیں اور ان کو جا کے ملتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت ہماری مدد کی تھی. اور یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیکھیں کہ ان کی نعمتوں کا احساس, یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے میرے پہ کتنی نعمتیں کی ہوئی ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے قرآن میں منشن کر دیا کہ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ, میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ مجھے یہی نہیں پتا کہ تیری نعمتیں میرے پہ کتنی ہیں, کس نعمت کا میں تیرا شکر ادا کروں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کی یہی ادا پسند آ گئی. اب دیکھیے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی نعمتوں سے لے کے ہمارا سانس لینا, ہمارا دیکھنا, ہمارا بات کرنا, ہماری اولاد, ہمارا کاروبار, ہمارا سب کچھ, یہ تو بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں نا. آپ اپنے اراؤنڈ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کی کتنی بے شمار اس کی رحمتیں, اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب سب کا سب شکر آپ کے لیے, اتنے کرم آپ نے میرے اوپر کیے. اب جب بھی آپ یہ لفظ پڑھیں گے نا تو آپ اپنے دل سے اس کو فیل کرنا کہ یہ الحمد کا مطلب کیا ہے. دن ہم کہتے ہیں الحمدللہ, کہ ہم کس کی ہے, شکر کس کا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اللہ جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. تو اس طرح جیسے رحمان ہے, رحیم ہے, المالک القدوس ہے, یہ سارے نام جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنا ایک دوسرے نام کو لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں رب ہے، رب العالمین۔ اب رب کو سمجھنے کے لیے دیکھیں ہم کتنی دفعہ یہ پڑھتے ہیں۔ اب ایک دفعہ آپ اگر رب کو سمجھ جائیں گے نا تو آپ کو، میں اگر یہ کہوں تو یہ چھوٹی بات نہیں ہوگی کہ آپ کو پورے دین کی سمجھ آ جائے گی۔ رب کون ہے؟ خالق ہے، مالک ہے اور مدبر ہے۔ آپ یہ ایک دفعہ یہ چیز کو یاد کر لیں گے نا تو جہاں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام آئے گا آپ کے مائنڈ میں ایک دم سے یہ چیز آ جائے گی کہ وہ میرا خالق بھی ہے، وہ میرا مالک بھی ہے، وہ میرا مدبر بھی ہے۔ پیدا کس نے کیا ہے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اب میری ماں نے مجھے پیدا کیا ہے تو وہ میری ماں ہی میری مالک ہے نا جیسے، اور جو ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے۔ اور مالک اگر آپ لیتے ہیں تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ اس کا اپوزٹ ہے غلام۔ ہم نے کیونکہ غلام دیکھے نہیں ہے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ غلام کون ہوتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارا مالک کون ہے۔ اگر آپ کو دیکھیں مالک کا اپوزٹ کون ہے؟ مالک کا اپوزٹ ہوتا ہے غلام۔ اور غلام کا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے نا، ہم نے کبھی غلام دیکھے نہیں ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ غلام کی زندگی کیا تھی اپنے مالک کے آگے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو غلام ہوتا ہے نا اس کی پوری زندگی اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے، اس کا سونا، اس کا جاگنا، یہاں تک کہ وہ جو اگر کماتا بھی ہے تو وہ اپنے مالک کو لا کے دیتا ہے، اس کی اپنی کوئی سے نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل سے سمجھاتی ہوں، آئی ہوپ آپ کو یہ بھی انڈرسٹینڈنگ میں آسان ہو جائے گا کہ آج کل کے آپ دیکھ لیں نا جیسے ہم نوکر رکھتے ہیں، حالانکہ یہ نوکر ویسے نوکر نہیں ہے جیسے غلام ہوتے ہیں۔ اب آپ نے کام پہ جانا، آپ اپنے نوکر کو کہتی ہیں کہ جی اپنے گھر میں صفائی کر دینا، رات کو میرے مہمانوں نے آنا ہے اور ایک کھانا بنا دینا۔ رات کو جب آپ واپس آتے ہو آپ دیکھتے ہو کہ پورا گھر گندا پڑا ہوا ہے اسی طرح سے، اور کھانا بھی نہیں پکا ہوا، اور آپ اپنے نوکر کو دیکھتے ہو تو وہ تھکا ہوا بیٹھا ہوا ہے، آ کے ابھی بیٹھا ہی ہے لیکن وہ تھکا ہوا ہے۔ آپ ایک دم سے گھبرا کے اس کو کہتے ہو کہ یہ تم نے کیا کیا، میرے مہمان آنے والے۔ تو وہ کہتی ہے باجی آج اتنا آپ کا گراج گندا تھا، میں نے سوچا کہ چلیں آپ کا پہلے گراج صاف کر دیتی ہوں پورے کا پورا، یہ کام تو میں بعد میں بھی کر لوں گی۔ آپ کیا کہیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے نا تو ہم بھی یہ کرتے ہیں کہ ہم کام تو کر رہے ہیں، سوئے تو نہیں پڑے ہوئے نا، پورا دن دنیا میں کام کرتے ہیں، پورا دن ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، سوئے تو نہیں پڑے، رائٹ؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں، ان کا حکم کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں یہ پتہ کیسے چلے گا؟ جب تک ہم قرآن نہیں سمجھیں گے ہم اس بات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اور وہ رب بھی کون ہے؟ جو عالمین کا رب ہے۔ اب دیکھیں میں نے جیسے کہا کہ عالم کی کوئی واحد نہیں ہے، عالم اٹسیلف ہی جمع ہے، اور اتنے عالمین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 10,000 عالم بنائے۔ اب دیکھیں انسانوں کا عالم، جنوں کا عالم، فرشتوں کا عالم، برڈز کا عالم، چونٹیوں کا عالم، یو نیم اٹ، اور اتنے عالم ہے اس دنیا میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کا رب ہے۔ ہم کسی کے بارے میں سنتے ہیں نا کہ وہ اتنے امیر، اتنے اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحمتیں کی ہوئی ہیں، اتنا بڑا کاروبار ہے، تو ایک دم سے مرغوب ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہمیں کہیں سے انویٹیشن آ جائے ایسے لوگوں کا تو اور بھی ذرا ہوتا ہے کہ جی وہ تو اتنے بڑے ملک کے پولیٹیشینز ہو، یہ وہ، ہمیں تو وہاں پہ بلایا، ہم کس طرح سے ہوتا ہے، بندہ کس طرح سے سوچتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں رب ہوں، عالمین کا رب ہوں۔ ایک روب آتا ہے نا اندر ہمارے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ایک اور صفت بیان کرتے ہیں کہ ڈرو نہیں، میں رب ہوں، میں مالک ہوں، میں عالمین کا بھی مالک ہوں، لیکن میں رحمان بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اب دیکھیے ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رحمان کہہ دیتے تو کافی تھا، اب دونوں کا مادہ ایک ہے، را ہا میم، دونوں کا، جو ماں کا رحم ہوتا ہے نا جس میں بچہ ہوتا ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ جو ہے نا وہ ادھر سے ہی ہے۔ رحمان جو ہے اس میں شدت ہے، اس کی رحمت میں شدت ہے، اور رحیم جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مسلسل رحمت کو کہتے ہیں۔ اب اس کی اگزامپل میں آپ کو دونوں ناموں سے دے دیتی ہوں کہ جیسے آپ فار ایگزامپل ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ زلزلہ آیا، وہاں پہ لوگ بڑے پریشان ہیں، لوگوں کے حالات خراب ہو گئے، گھر لٹ گئے، کاروبار لٹ گئے، ان کے پاس سونے کی جگہ نہیں ہے، تو ایک دم سے ایک جذبہ اٹھتا ہے، ہم فوراً سامان اکٹھا کرتے ہیں، کنٹینر بھیجتے ہیں، لوگ یہاں تک کہ بچوں کی اگر شادی کے جہیز کٹھے کیے ہوتے ہیں وہ بھی بھیج دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ جذبہ سو جاتا ہے، حالانکہ وہ لوگ ایسا نہیں کہ وہ سیٹل ہو گئے اس کے بعد، لیکن ہمارا وہ جذبہ کم ہو جاتا ہے، اور وہ ایک شدت ویسے نہیں رہتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب رحیم کا لفظ ساتھ لاتے ہیں کہ وہ جوش بھی رہتا ہے اور وہ مسلسل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے انسان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ آئیے ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ اس کے بعد واپس آتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنی صورت آج مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी। हम कर रहे हैं सूरत फातिहा का तर्जुमा तफसीर। अभी हम बात कर रहे थे अर्रहमान और अर्रहीम पर, और जहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला अपनी ये सिफ़त बयान कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हान ताला बता रहे हैं कि मैं रहमान हूँ, रहीम हूँ, लेकिन मैं मालिक यौमिद्दीन भी हूँ। मालिकी मालिक यौमिद्दीन, यौम दिन, अद्दीन बदले के दिन का। ये एक नया लफ्ज़ होगा जो आप याद अगर कर लेंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि पूरी सूरत फातिहा में ये एक नया लफ्ज़ है, बस बाकी सारे उर्दू के लफ्ज़ हैं। और इसमें अल्लाह सुब्हान ताला जो कह रहे हैं ना कि मैं मालिक हूँ, देखें ये दिन जो है ये बड़ा डर वाला दिन होगा, और अल्लाह ताला हमें डरा रहे हैं यहाँ पे कि उस दिन का भी मालिक मैं हूँ, जिस दिन तुम अपना हिसाब किताब लेके आओगे। देखो किसी के साथ जुल्म ना करना, देखो किसी के साथ ज्यादती ना करना। उस दिन अल्लाह ताला कहते हैं यौमा यकुमुर रूहु वल मलाइकातु सफ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना लहु रहमान व क़ाला सवाबा ज़ालिकल यौमुल हक। ये हक दिन है, ये हो के रहने वाला दिन है। हमें यकीन है इस दिन के ऊपर ना कि ये बदले का दिन होगा, और अल्लाह का शुक्र है कि उस दिन हमारा मालिक अल्लाह सुब्हान ताला होगा जो रहमान और रहीम भी है। लेकिन फिर अल्लाह सुब्हान ताला ये भी कहते हैं कि यौमा यंजुरुल मरउ मा कद्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, कि कहेगा कि काश मैं मट्टी हो जाता, कि मेरा आज ये दिन ही ना आता। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला इधर हमें ये बार बार, जो हम एक दिन में 19 टाइम्स हम सूरत फातिहा सिर्फ अपनी नमाज में पढ़ते हैं, और अल्लाह ताला से बार बार हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें पता है कि आप हमारे रब हैं, हम आपके गुलाम हैं, फिर हम कैसे भूल जाते हैं। फिर इसके बाद हम कहते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका मतलब होता है सिर्फ तेरी, सिर्फ का तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करते हैं, व और इय्या सिर्फ का तेरी, नस्तईन हम मदद मांगते हैं। देखिए इसमें एक बात बहुत गौर करने वाली है कि नाबुदू जो है ना, हम जैसे तर्जुमा करते हैं तो हम कहते हैं कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। ये जब शुरू में नून आ जाता है ना तो इसको फेल मुदारे कहते हैं। अभी अगर आपको नहीं भी समझ आएगी तो आप गुजार दीजिएगा। इसमें दो जमाने पाए जाते हैं, एक अभी का जमाना और एक आने वाला जमाना। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि ए अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही इबादत करते रहेंगे। और फिर इय्याका नस्तईन, और हम सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते रहेंगे। और नाबुदू में देखिए, अगर ये ऐसे भी आ सकता था कि नाबुदू व नस्तईन, कि हम तुझसे मदद मांगते हैं और तुझसे ही तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला ने एक सेंटेंस में 2 मरतबा इय्याका लफ्ज इस्तेमाल किया है, सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। अब इबादत क्या है, फिर से वो आप देखिए कि इबादत का रूट वर्ड जो है ना ऐन बा दाल है, अबद। अब कौन होता है? अब बंदे को कहते हैं। बंदा कौन है? बंदा गुलाम है। तो हम अल्लाह सुब्हान ताला से कहते हैं कि अल्लाह ये अहद है जो एक बंदा अपने अल्लाह से करता है। आपको पता है सूरत फातिहा में अल्लाह सुब्हान ताला हर आयत पे खुद अल्लाह सुब्हान ताला जवाब देते हैं। जब बंदा कहता है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। फिर वो कहते हैं अर्रहमान अर्रहीम, तो अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। फिर वो कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। और फिर जब वो ये कहता है ना कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आधा आधा है, अब जो वो मुझसे मांगेगा मैं उसको दूंगा। तो नेक्स्ट में बंदा कहता है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो फिर हमें हिदायत क्यों नहीं मिलती? हम भी तो ये पढ़ते हैं रोज। हमें समझ ही नहीं आती कि हम अबद कैसे हैं, हम बंदे कैसे हैं, हम गुलाम कैसे, हम करते क्या है और क्या करना चाहिए। अब देखिए कुरान में आता है ना, बहुत दफा लोग आपको ये कहेंगे कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि दीन में वाकई जबरदस्ती नहीं है। जब तक आप मुसलमान के अंदर नहीं आ जाते, जब तक आप कलमा नहीं पढ़ लेते, आप पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अब आपकी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, आप उससे समझिए कि अब आप एक एप्लीकेशन भरते हैं, आप अपनी मर्जी से जाते हैं, आप एक जॉब पे जाते हैं, आप एप्लीकेशन भरते हैं, जॉब वाले आपको बुलाते हैं, आपको हायर कर लेते हैं। कल को अगर आप कोई काम नहीं करते तो जॉब वाले आपसे ही पूछेंगे ना कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। वो आपके घर में फोन करके आपकी बेटी से तो नहीं पूछेंगे कि वो काम आपने क्यों नहीं किया, क्योंकि आपने वहां पे ला इलाहा इल्लल्लाह भरा है,
آپ کا کمٹمنٹ ہے، آپ کا عہد ہے وہاں سے. اسی طرح سے جس طرح سے ہر مسلمان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لا الہ الا اللہ کی اپلیکیشن بھری ہے، تو کویسچن بھی تو ہمارے سے ہوگا نا، عبد بھی تو ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں. تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے تو یہ جاننا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں. ہم وہ تو نہیں بن رہے کہ جو سارا دن تھک کے گراج صاف کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور مالک کو تو کچھ اور چاہیے تھا، اور چاہیے کیا تھا وہ دیکھنے کے لیے ہی تو ہمیں قرآن سمجھنا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار جب یہ کہتے ہیں نا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہے کوئی سیکھنے والا، یہ بہت آسان ہے. اب ہم نے عہد کرنا ہے آج انشاءاللہ کہ ہم پوری، جیسے ہم نے سورۃ فاتحہ سے شروع کیا ہے نا، اسی طرح سے ہم سورۃ ناس تک جائیں گے. ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ ہمارے رب کو ہم سے کیا چاہیے، اور بہت آسان ہے. جب اس راستے پہ چلیں گے نا تو آپ کو تب پتا چلے گا کہ ہر راستہ ہی پھولوں کا راستہ ہے، آسانیوں کا راستہ ہے، نعمتوں کا راستہ ہے، سکون کا راستہ ہے، سکینت کا راستہ ہے. الحمدللہ. تو ہم اللہ تعالیٰ سے جب یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تیرے سے ہی مدد چاہتے ہیں. اب مدد بھی دیکھیں، اب کیا ہم انسان سے مدد نہ مانگے؟ مدد مانگے، لیکن آپ صرف یہ دیکھیں کہ ہم جو ہمارے اسباب کے دائرے میں ہے، جو انسان، دیکھیں ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں نا، وہ ہمارا علاج کرتے ہیں، تو کیا ڈاکٹر ہمیں زندگی دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے نا. جیسے رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بارش اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہر وہ چیز جو غائب کی ہے، ہر وہ چیز جو انسان کے اپنے اختیار سے باہر ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس میں ہم جب مدد مانگیں گے انسان سے تو وہ شرک ہو جائے گا. ہم کیا کرتے ہیں، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ فلاں کے گھر میں بچہ پیدا نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا اللہ نہ کرے، ویسے کسی کے ساتھ ایسے ہو، لیکن ہوتا ہے نا، تو وہاں فلاں دربار میں چلے جاؤ یا فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کو تعویذ دے گا یا وہ کرے گا، آپ کی اولاد پیدا ہو جائے گی. تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. آپ اتنا چھوٹا، اتنا کہتے ہیں نا معمولی فرق ہے. آپ دیکھیے کفار مکہ کیا کرتے تھے، حج تو وہ بھی کرتے تھے، ایک اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، لیکن کرتے کیا تھے، وہ بتوں کے ساتھ پوجا کرتے تھے. آج ہم کیا کرتے ہیں، آج جو لوگ اللہ نہ کرے ہم ان میں سے ہوں، لیکن آج آپ دیکھیں، آپ کے سامنے لوگ ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، ان سے وہ دعائیں کرانے کے لیے کہتے ہیں، جو وہ چیزیں کروانے کے لیے کہتے ہیں جو ان کے اختیار میں ہی نہیں ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. تو ایاک نستعین میں یہ کہ کوشش ہم نہیں کرنی ہے نا، مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں گے. اگر ہم کوشش ہی نہ کریں، ہم گھر میں لیٹے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں رزق دے دے، دعائیں تو اب کر ہی رہے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. نہیں، اسباب پہلے کرنے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد تو نے ہی ہماری کرنی ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے کہ، اور ہم نے ہر نماز دیکھی، اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہے نا. اگر آپ نے ایک رکعت میں یہ الحمد نہیں پڑھی تو وہ رکعت ہی باطل ہو جاتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا، نا کا مطلب ہوتا ہے ہم، اہدنا دکھا دے ہمیں، ہدایت دے ہمیں، صراطہ راستے کی، المستقیم سیدھے راستے کی. اب ہم اللہ تعالیٰ سے جب ہدایت مانگ رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے درمیان آدھا راستہ ہے، اب جو بھی میرا بندہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو نواز دوں گا. تو پھر ہمیں ہدایت کیوں نہیں ملتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. ہمیں پتہ نہیں کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں، ہمیں تو دعائیں کرنے کا طریقہ دیکھیں، وہ جو دل سے دعا اٹھتی ہے نا، جب ہم دعا کرتے ہیں، ہمیں ہمارے رب کی پہچان نہیں ہے. ہم جس کے آگے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. آپ ذرا وہ یاد کریں جو میں نے پہلی آپ کو اگزامپل دی تھی کہ جس وقت آپ انتہائی مجبوری میں تھے اور آپ کی کسی نے مدد کی تھی، آپ کس طرح سے اس کے سامنے کھڑے تھے. جب ہم رب کے سامنے یوں کھڑے ہوتے ہیں نا، دعا کرتے ہیں، تو وہ جذبہ جب ہمارے اندر ہوتا ہے وہ سیدھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے. ہدایت ایک ایسا میجک سٹون ہے جو جس بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کی جس نعمت کو لگتا ہے نا، اس کو وہ کمال کے مقام پہ پہنچا دیتا ہے. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں نا ہمیں، اولاد اگر ہدایت پہ نہیں ہوگی نا تو وہ ہمارے لیے ذلت کا باعث بن جائے گی. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں رزق دیتے ہیں، اگر ہمارے کاروبار میں ترقی اور برکت دیتے ہیں، اگر وہ اللہ کے راستے پہ چلنے والا نہ ہوا، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں حلال رزق نہ کمائے نا، وہ رزق ہمارے لیے قیامت کے دن عذاب بن جائے گا. اور اگر وہ رزق پہ ہدایت کا وہ میجک سٹون لگ جاتا ہے تو وہ رزق ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. ہر وہ نعمت جو ہدایت کے بغیر ہے ہمارے لیے عذاب ہے.
اسی لیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہمیں سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے سیدھی راہ کی. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں مانگ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیسہ دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے بڑے گھر دے دے، کاروبار دے دے، یہ نہیں مانگ رہے ہیں. یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں ہدایت مانگ رہے ہیں، کیونکہ اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. جس کو یہ نعمت مل گئی اس کو پوری کائنات مل گئی. اس لیے جب بھی یہ دعا کریں، دیکھیے زندگی میں ہدایت ہمیں ہر لمحے ضرورت ہوتی ہے. ہم نے کسی جاب پہ جانا ہے تب بھی ہمیں ضرورت ہے. ہمیں نہیں پتا کہ یہ جاب ہمارے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. وہاں پہ ہمیں نماز پڑھنے کا ٹائم بھی ملے گا کہ نہیں، وہ ہمیں پڑھنے بھی دیں گے کہ نہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں، اگر آپ بچوں کی شادی کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شادی ٹھیک ہو جگہ پہ میں کر رہی ہوں کہ نہیں. ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہدایت دے دے، تو سیدھا راستہ بتا. دیکھیں سیدھا راستہ کون ہے؟ سیدھا راستہ ہے نا اللہ تعالیٰ. مستقیم کہتے ہیں وہ راستہ جو سیدھا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے اگر آپ تھوڑا سا ایک یہ سیدھا راستہ، آپ اتنا سا بالکل آپ تھوڑا سا یہاں سے ہٹے ہیں نا، یہ راستہ تو سیدھا جا رہا ہے نا. یہ شروع میں تو آپ بالکل تھوڑا سا ہٹے، وہ ایسا ایسا ہٹتے 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 یہ راستہ بہت دور نکل جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اس لیے کہ جو مستقیم پہ ہے نا، جس راستے پہ ہے، وہ بھی اللہ سے اسی لیے دعا کرے، بار بار دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس راستے پہ رہنے دینا. یا اللہ دنیا میں بڑی ٹیمپٹیشن ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کئی دفعہ، اللہ تعالیٰ مجھے آپ اسی راستے پہ مجھے گائیڈ کرتے رہنا. اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے. اور اس کے بعد ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اب راستہ تو مانگ لیا نا ہدایت کا، اور پھر ہم اور اس کو بتاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وضاحت کریں کہ صراط راستہ الذین ان لوگوں کا، انعمت جن پر تو نے انعام کیا، انعمت انعام کیا، علیہم جن پر. اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ اس کے بعد واپس آتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کریں گے. کہیں مت جائیے گا، سنتے رہیے قرآن میری زندگی. آپ سن رہے ہیں قرآن میری زندگی. ہم بات کر رہے تھے صراط الذین انعمت کی، کہ صراط وہ راستہ ہے، الذین وہ ان لوگوں کا راستہ، انعمت جس پر تو نے انعام کیا. انعمت جو ہے یہ فعل ماضی ہے. اب دیکھیے اس میں ایک بڑی حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ انعام کر چکے ہیں. آج کل جو لوگ ہیں ان کا راستہ نہیں ہے ابھی یہاں پہ ہمیں کہہ رہے، کیونکہ دیکھیں جب ہم نے صراط مستقیم کی بات کی تھی نا کہ ایک سیدھے راستے پہ، اگر ہمیں نہیں پتا کہ آج ہم سیدھے راستے پہ، اللہ نہ کرے کل کو کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے، ہم تھوڑا سا راستے سے بھٹک جائیں اور پھر بہت دور ہو جائیں، اور جو لوگ فالو کر رہے ہو وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ اسی راستے کو فالو کر رہے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو کامیاب ہو چکے، انعام کن لوگوں پر تھا؟ جو انبیاء تھے، جو شہداء تھے، جو اولیاء تھے، صدیقین تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے جن کو کامیاب قرار دے دیا. یہ راستے پہ چلنے والے لوگ کون تھے؟ جنہوں نے کہا کہ سمعنا و اطعنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے سنا اور ہم نے عمل کر لیا. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ نہ، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا، غیر المغضوبی، غیر نہ مغضوب جن پر تیرا غضب تھا. المغضوب ہے اور جن پر تیرا غضب تھا. غضب کن پہ تھا؟ اب دیکھیے سب سے پہلے غضب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شیطان پہ تھا، پھر قوم سمود ہے، عاد ہے، وہاں سے اگر آپ دیکھتے جائے قوم نوح پہ، جس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، پورا قرآن ان کی ہسٹری سے بھرا ہوا ہے. ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا. انہوں نے کیا کیا تھا؟ اور آخر میں آپ دیکھیں یہود کی بات آتی ہے نا، تو ان لوگوں کے پاس علم آیا تھا، نبی آئے تھے، ان کے پاس صحیفے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کے احکامات پہ عمل نہیں کیا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں. کہ ہمارے پاس نبی نہیں آئے کیا؟ ہمارے پاس قرآن نہیں ہے؟ پھر ہمارے عمل میں کمی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین آمین، کہ نہ ہی ان لوگوں کی طرح جن کو تو نے گمراہ کر دیا. اب گمراہ کو اگر اردو کا لفظ ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا کھولتے ہیں نا، دیکھیں گم اور راہ، وہ لوگ جن کی راہ ہی گم ہو گئی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہی ٹھیک نہیں آیا، اور وہ خود عمل کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس علم نہیں آیا. اور یہ وہ لوگ ہیں جس کے جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کرسچن ہیں، جن کے پاس کتاب ہے. ایسے نہیں ہے کہ ان کے پاس تورات نہیں، لیکن ان کی کتابیں بدل گئی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا مینشن کیا ہے کہ ان کے علماء تھوڑے پیسوں سے آیات کو بدل دیتے تھے. اب دیکھیے کہ ہم نے سبق کس سے لینا ہے؟ ہم نے سبق لینا ہے کہ وہ لوگ جو پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیورٹ لوگ تھے، یہودی، جو جب اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار مینشن کرتے ہیں نا کہ یہ لوگ چنے ہوئے لوگ تھے،
جیسے آج ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو چنا ہوا ہے، اور ان سے کیا غلطی ہوئی تھی؟ ان سے یہی غلطی ہوئی تھی کہ ان کے پاس علم تھا لیکن ان کا عمل اس کے مطابق نہیں تھا۔ آپ دیکھیے شیطان نے کیا کیا تھا، ہم کیوں اس سے پناہ مانگتے ہیں؟ کیا اس نے کہا تھا کہ اس نے تکبر کیا تھا کہ میں اس کو سجدہ کروں، کہ میں اس سے بہتر ہوں؟ آج ہم کتنوں سے بہتر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری انا ہی ہمیں کہیں نہیں چھوڑتی ہے۔ مجھے جواب دیا، میرے بچے نے مجھے جواب دیا، میری دوست نے مجھے جواب دیا، فلاں رشتے میں میری نند نے مجھے یہ کہا، میری ساس نے مجھے یہ کہہ دیا، اور اس ایک میں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اور اس دعا میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے قرآن میں یہ دعا کیوں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پہچان کروا رہے ہیں کہ میں کون ہوں۔ میں الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اسی سے دعا کرنی ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے کتنی، مجھے یہ بتائیے، کتنے سال ہم جی لیں گے؟ بہت بھی جی لیا، اگر بہت بھی آپ دیکھ لیں کہ 100 سال جی لیں گے۔ جانا تو اصل میں ہم نے اپنے اصل گھر میں ہی ہے نا۔ جس کو سورت فاتحہ کی سمجھ آ گئی نا، اس کو پورا دین سمجھ آ گئی، اور جس کو رب کی سمجھ آ گئی اس کو تو سب کچھ ہی سمجھ آ گئی۔ جس کے آگے جھکنا ہے، جس کی تعریف کرنی ہے، جس کا حکم ماننا ہے۔ اور دیکھیے حکم، کام وہی بات ہے کہ کام تو ہم کرتے ہیں نا، لیکن اگر ہم کھانا پکا رہے ہیں، اگر ہم جاب کر رہے ہیں، اگر ہم مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، اگر ہم صدقہ دے رہے ہیں، اگر ہر چیز ہم اللہ کے حکموں کے درمیان کریں گے تو وہ عبادت ہو جائے گی۔ صرف اتنی سی بات ہے۔ لیکن ہم دنیا میں اتنا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں سے اگر آپ بات کرتے ہیں نا کہ قرآن کی کلاس ہے، فار ایگزامپل آپ آئے، کہتے ہیں ہم بہت بزی ہیں، بہت مصروفیت ہے، انشاءاللہ کبھی آئیں گے، تو کبھی کبھی لگتا ہے اچھا یہ فالتو لوگوں کا کام ہے، پھر جو مصروف نہیں ہے نا وہ اس کلاس میں چلے جائیں۔ اب دیکھیے اللہ کی کتاب کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، کیونکہ اگر تو ہم نے بچپن میں سمجھا ہوتا، اللہ کے لیے ہمارے گھر کا سچویشن ایسی ہوتی کہ ہم نے بچپن سے سیکھ لیا ہوتا تو اور بات ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے انسان کو، جب وہ سیکھنا چاہے۔ لیکن کبھی بھی جب بھی آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا یہ لفظ کہ بھئی بڑے مصروف ہیں آج کل، ابھی ٹائم نہیں ہے، تو ہمیں ٹائم نکالنا ہے، کیونکہ آخرت کا دن ہمارے اوپر آنا ہے، ہم نے جواب دینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہر انسان، ہر روح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گروی ہے، اور اس کو ہمیں قیامت کے دن چھڑائیں گے تو کیا دیں گے؟ کوئی عمل دیں گے تو ہم اپنے آپ کو چھڑوائیں گے نا وہاں سے۔ اس دن ہمارے اعمال صرف ہمارے ساتھ جائیں گے، کوئی کرنسی نہیں ہمارے ساتھ جانے والی ہے۔ یہ جو اعمال ہم لے کے جائیں گے تو ہمیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے اس دن، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہوگا، اگر وہ انسان ہمارے پاس آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اس نے میرا یہ حق ادا نہیں کیا تھا، تو ہم کیا دیں گے؟ کرنسی تو ہے نہیں ہے، تو ہم نے اپنے اعمال ہی اس کو دینے ہیں نا، تو ان میں ہم خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا کر۔ حکمت جس انسان کو مل گئی نا، اس کو سب کچھ مل گیا، کیونکہ جب ہمیں علم آ جاتا ہے نا تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ اب ہم نے علم آ گیا تو اب ہم نے عمل کیسے کرنا ہے۔ اب جب ہم عمل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو پھر ہمیں دنیا روکتی ہے، ہمیں ہماری اراؤنڈ جو سچویشنز ہیں اس میں ہم پھنس جاتے ہیں۔ اطاعت کس کی کرنی ہے؟ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو، رائٹ؟ لیکن اگر والدین بھی، ماں باپ ایسی بات کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہے تو آپ اس کی بھی نہیں مانیں گے۔ ہمارے پاس تو بہانے بھی کتنے ہو جاتے ہیں نا، ہمارے میاں کو پسند نہیں ہے، ہمارے ماں باپ کو پسند نہیں ہے، ہمارے اس کے اراؤنڈ جتنے بھی لوگ ہیں، ہمیں کوئی نہ کوئی ایک بہانہ مل جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، آپ جہاں پہ اللہ کا حکم ہے اس کے اگینسٹ آپ کسی کی اطاعت نہیں کر سکتے ہو، آپ نے کسی کا کہنا نہیں ماننا۔ یہ بڑی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ہم کتنی جگہوں پہ ہم ایسی بات کرتے ہیں۔ اب دیکھیے جب ہم خیر سے اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، ہم کتنی خوشیوں سے الحمدللہ، سب سے پہلے تو یوزلی ہمارے درس ہوتے ہیں، ہم اللہ کو تھینک یو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے اتنا اچھا میری بیٹی کا کام کر دیا، بیٹے کا کام کر دیا۔ لیکن اس کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں؟ یا تو پھر ڈانس شروع ہو جاتا ہے، اگر اس دن نہیں ہوتا تو پھر مہندیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں بھئی اب مجبور ہے نا، بچے ہیں۔ یہ تو میں کسی کو، آپ بلیو کریں، آپ بالکل یہ نہیں سوچنا کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہی ہوں، کیونکہ ہم سبھی کو بدلنا ہے نا۔ ہم کدھر جائیں گے آپ مجھے یہ بتائیے؟ ہم کس طرح سے اللہ کی نافرمانیاں کھلے عام کرتے ہیں، اور پھر ہمیں شرمندگی بھی نہیں ہوتی ہے۔
ہم کہتے ہیں کہ تو کلچر ہے نا، وہ مذہب جو مسجد میں پڑھے، نماز یا کمرے میں پڑھی، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کریں. اب ہم ریگولر زندگی میں آئے ہیں تو ہم نے اپنی بھی تو اب چیزیں کرنی ہے نا. یہ ہمارا کلچر ہے، وہ ہمارا مذہب تھا. ہم نے مذہب کو اپنی زندگی سے ہی علیحدہ کر دیا ہے، تو پھر یہ پرابلمس تو آئیں گی نا. پھر بچے بھی، اب تو بچے بھی ماں باپ کو کہتے ہیں کہ دے ہیو ڈبل اسٹینڈرڈ. وہ کہتے کچھ ہے، کرتے کچھ ہے. اب دیکھیے، مجھے ایک جاننے والے تھے، ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ عائشہ، میرا بچہ جو اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسے، وہ ڈرگس پہ چلا گیا. تو جب بچے کو ماں سمجھاتی تھی تو اس نے کہا کہ باپ بھی تو سگریٹ پیتا تھا. اب بچے کو یہی نہیں پتا چلا کہ سگریٹ کے اندر اس نے کچھ اور جو بھی چیزیں ڈالتے ہیں وہ ڈال کے جب اس نے ایسی چیزیں کرنی شروع کی تو اس کے باپ کو سمجھ نہیں آئی. جب اس نے بات کی تو اس نے کہا، یو گائز ہیو ڈبل اسٹینڈرڈ، آپ خود کرتے ہو اور ہمیں منع کرتے ہو. دیکھو، ہم دنیا کے ایسے دور میں جا رہے ہیں جہاں پہ بچے بچارے کیا کرے. اتنی مشکل زندگیوں میں ہم لے کے ان کو بیٹھے ہوئے. جب تک ہم رول ماڈل نہیں بنیں گے نا، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم کدھر جائیں گے ان کو لے کے؟ ہمیں چینج ہونا ہے. ابھی شروع میں یہ لگتا ہے کہ کوئی نہیں سن رہا، بچے نہیں سن رہے، یہ نہیں سن رہا، لیکن آپ بلیو کریں، جب آپ اپنے آپ کو بدلنا شروع کرتے ہیں، آپ کے اراؤنڈ سارے لوگ آہستہ آہستہ بدل جاتے ہیں. رب العزت نے جو ہمیں قرآن دیا ہے نا، اور جو دعا کا ایک سہارا دیا ہے، اگر کبھی ایسا لگتا ہے آپ صرف ایک کہتے ہیں کہ بیٹھ کے نا اہدنا الصراط المستقیم صرف کہنا شروع کر دیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ. آپ دیکھیے کہ کس طرح سے آپ کے سامنے کھل کے حقیقتیں آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ وہ راستے آپ کو دکھا دے گا. اب دعا کیا کرے اپنے بچوں کے لیے. اب ہر نماز کا حصہ بنا دے. جب آپ تحیات پڑھتے ہیں تو کہا کرے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ میرے بچوں کو، میری اولاد کو، دیکھیں یہ اتنی پاورفل دعا ہے کہ نہ صرف ہم اولاد کے لیے، ہم ان کی نسلوں کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ذریات ہماری نسلیں ہیں. کہ اللہ تعالیٰ میری ذریات کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور میرے خامد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اور وجعلنا للمتقین اماما، اور ان کو متقیوں کا امام بنا دے. الحمدللہ، ہم تو کوئی چھوٹی دعا بھی نہیں نہ کر رہے. تو جب آپ دل سے کریں گے نا، جب آپ کو رب کی پہچان ہوگی، جب آپ کو الحمد کی پہچان ہوگی، آپ کو یوم الدین کی پہچان ہوگی، آپ کو اپنے عہد کی پہچان ہوگی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ کو شرک کی پہچان ہو جائے گی، کیونکہ اس کی تو معافی نہیں ہے نا. ہر گناہ معاف ہو جائے گا، شرک معاف نہیں ہوگا. اور ہم اتنے آرام سے ایسی چیزیں کر دیتے ہیں. ہاتھ دکھانا کیا ہے؟ سب سے بڑا شرک ہے. اب دیکھیں، ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتانا میرے کتنے بچے ہیں، مذاق سے ایسے ہی بس. یا ہم کہیں گے اچھا ذرا بتانا میرے کاروبار میں آج کل کوئی حالات ٹھیک نہیں ہے، کیسے ہوگا. ہوتا ہے نا ہمارے اراؤنڈ. کتنی دفعہ ہم نے یہ چیزیں سنی ہیں. تو کدھر بچ کے جائیں گے پھر؟ یہ چیزیں اگر ہمیں نہیں سمجھ آئے گی تو پھر ہم اپنے بچوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ ہمیں تو دعا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگنی ہیں. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم کس کس چیز پہ شکر ادا نہ کریں. جب کبھی ہاسپٹل کے پاس سے گزرے نا تو ذرا دیکھیا کرے کہ اتنے کمرے بھرے ہوئے ہیں. ہمارے ہی شہر کے ہیں نا ہاسپٹل، ہر کمرے میں کراہتے ہوئے لوگ ہیں. آپ اس کے باہر ہیں اور چل پھر رہے ہیں. اس سے بڑا شکر کیا ہوگا؟ آپ اپنے پاؤں پہ چل کے جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، آپ سانس لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرموں کی بارشیں ہیں ہم لوگوں کے اوپر. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے بس میں یہ کہتی ہوں کہ جب بھی میں قرآن پڑھتی ہوں نا، جب میں اپنے اسٹوڈنٹ کو سمجھا رہی ہوتی ہوں تو میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں، جب تک ہمیں اپنے رب کی پہچان نہیں ہوگی، ہمیں اس کی عظمت کا احساس نہیں ہوگا، ہم یہ نہیں جان سکتے کہ ہم کس کے آگے کھڑے ہیں. ہم تو دعائیں بھی اسی طرح سے بس جلدی جلدی کر دیتے ہیں. آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ جب بھی ہم نے الحمدللہ پڑھنی ہے نا، ہم نے اس بات کو ضرور غور کرنا ہے کہ ہم کس رب کے آگے کھڑے ہیں. اور اس کی تعظیم جو ہمارے دل کے اندر سے اٹھے گی نا، وہ ہماری دعاؤں کو عرش تک لے جائے گی.